अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। आप सोच रहे होंगे ये चुनरी मैंने क्यों ले रखी है। असल में ये चुनरी जो है ये सारे लाहौर ने, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि थोड़ा आगे जाएं तो हिंदुस्तान ने इस मौसम में ले ली होती है। कभी सर पे, कभी ख़वातीन के पास, कभी ये लहरा रही होती है सरसों के साग की और उसके फूलों के साथ साथ। तो आज इस चुनरी को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पाकिस्तान में बसंत की बहार एक दफ़ा फिर आ गई। और आज हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि ये बसंत कहाँ से शुरू हुई और ये बीच में हमारे यहाँ ख़त्म क्यों हो जाती है, और ऐसा क्या हो कि ये चलती रहे और इस बहार के साथ हमारे दिल भी बहार बहार और बाग बाग हो जाएं। तो ज़रा गप लगाते हैं शफीक साहब के साथ। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ब्रदर? बेहतरीन। आप आज बताएं। आप भी दुपट्टे में हैं। आज आपने पहना दिए। यार देखिए, हमारा बस चलता है तो हम लोग वो कर देते हैं, वो हिजाब वाला। तो शफीक साहब अच्छे लग रहे हैं आप बहुत। सर थैंक यू यार ये बसंत तकरीबन मैं तो भूल गया था काफ़ी टाइम से। 2009 के बाद मुझे लगता है कि बहुत बैन हुई और गायब हो पाकिस्तान में मसले मसाइल थे। लेकिन बसंत जब भी आती है, क्योंकि हमने बहुत सारी बसंतें एक्सपीरियंस की हैं, पाकिस्तान में सारी जगह होती हैं, लेकिन जो लाहौर की बसंत है उसकी अपनी बात है। वो लाजवाब है, उसका तो सानी कोई नहीं। एग्जैक्टली। बसंत लाहौर की बहुत से amazing। फेस्टिवल्स होते होंगे दुनिया में, हम्म, टुमारोलैंड, फलाना ढिमकाना, हाँ, वेगस, ये हाँ। वो, नथिंग, आई से नथिंग लाहौर की बसंत जो है वो शहजादी है। ठीक शहजादी है, है। लौड़िए फट आ जाते हैं, लौड़िए आ जाते हैं और छत बसंत पे मनाते हैं फिर हैं। अच्छा, तो बसंत जो है बेसिकली इस पे थोड़ा आप मुझे बताएं कि क्या बसंत बरसगीर का कोई फेस्टिविटी है या पाकिस्तान की फेस्टिविटी है? आई थिंक बेसिकली अगर तारीख पे नज़र डालें तो ये वसंता एक मौसम, एक सीजन था जिसमें ये बहार का मौसम, उसको इससे वो तरगीब दी बसंता जाती थी, पंचम तो नहीं है? कह सकते हैं कुछ अच्छा, कुछ। अच्छा। और इसको जो हिंदू गॉडेस हैं उनके साथ भी एसोसिएट किया जाता था। और बेसिकली इट वाज अ सीजन जहाँ पे फसलें पकती थी, बहार का मौसम आता था अच्छा। और फसलें जो हैं ये जो यानी सर्दी खत्म होती थी। एग्जैक्टली। तो जिस तरह हमारे यहाँ सारी ग्रीनरी और फूल निकल आते हैं। एग्जैक्टली। और वो हाँ। सरसों के जो फूल निकलते हैं पीले रंग के, हम्म, वो वाला मौसम था। तो उसको एसोसिएट किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इसमें फिर हमने पतंग भी ऐड कर दिए। ठीक ये है, सरसों में से सांस तो नहीं निकली? सांस नहीं होती? हो सकता है। अच्छा, अच्छा। सरसों। हाँ। तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता हमने पतंगों का एडिशन किया और पतंगबाजी उसमें फिर मुकम्मल तौर पे शामिल हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। मतलब ये जो आप कहते हैं कि बरसगीर का में है, और यानी हिंदू इसको रिलीजियसली लेते हैं। रिलीजियसली मनाते थे। हमने उसको फिर जब मुगल्स आए तो हमने उसमें एक कल्चरल फैक्टर ऐड कर दिया, एक यार मुझे सीजनल याद आ रही है फैक्टर एक ऐड बात, कर ये दिया। मुगल्स में भी सब ज्यादा इसको पता है किसने बढ़ोतरी दी? किसने? मेरा हम नाम था, ओ जहांगीर। जहांगीर बिल्कुल लाला। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपनी तो किताब जो है तो उसके जहांगीरी में इसका जिक्र भी किया है। अच्छा, बसंत वैसे का। मैंने कोई किताब लिखी, मुझे याद नहीं। अच्छा हो सकता है वो पिछले जन्म की बात अच्छा, है। अच्छा। अगर इससे थोड़ा सा पहले चले जाएं तो 13वीं सदी में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और उनके जो शागिर्द थे अमीर खुसरो साहब, उनके हवाले से भी एक मशहूर वाक़या है। अच्छा। उसमें बताया यूँ जाता है कि ख्वाजा साहब के नेफ्यू की डेथ हुई एंड ही वाज एक्सट्रीमली सैड, सदमे में थे और कई महीनों तक मुस्कुराए नहीं थे, खुशी का इजहार नहीं किया था क्योंकि वो सोग में थे। ओके। तो उनके जो शागिर्द थे अमीर खुसरो साहब, उनको ये काफ़ी गिरां गुजरा कि यार उनके उस्ताद मुर्शिद उदास हैं। तो क्या देखते हैं कि कुछ ख़वातीन हैं जो पीले रंग के कपड़े पहने हुए, सरसों के फूल ये उठाए हुए, गागर उठाई होती है। एग्जैक्टली, गागर भी थी और वो गागर से पानी पिया था। अच्छा। नहीं, वो कुछ और गा रहे थे, उसके बारे में बताता हूँ अभी। और वो साथ गा रहे थे सकल बंद फूल रही सरसों। तो ये जो गाना है, यहाँ पे थोड़ा सा सुर लगाते थे, सकल बन फूल रही सरसों। ये बिल्कुल आप लगा सकती हैं। मेरा गला इजाजत नहीं देता। अच्छा, अच्छा। तो ये गाना, यार मैं नाज़रीन से पहले माफी मांग लूं कि यार प्लीज सुर की है, निकल गया था, मैंने खुद नहीं किया। अच्छा। तो ये वहां से ओरिजिनेट हुआ। उन्होंने देखा कि यार ख़वातीन ये गा रही हैं और पीला रंग उन्होंने पहना हुआ है, साथ वो फूल हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये क्या है माजरा है। तो उन्होंने बताया कि वो अपने हिंदू जो गॉडेस हैं उनके मंदिर जा रहे हैं और इस सीजन में वहाँ जाके ये फूल चढ़ाते हैं एंड दे सेलिब्रेट दिस एट दिस पॉइंट इन ईयर।
تو خیر ہی ریئلی لائکڈ اٹ, تو ان کو یہ آئیڈیا آیا وہاں سے. ان کو یہ پسند آیا بہت, تو انہوں نے ایک پیلی ساڑی خسرو صاحب آج کل کے دور میں ہوتے ہیں نا تو ان کو کوئی ڈیجیٹل آئیڈیا آ جاتا, لیکن چلے دیر آئے درست آئے, دے رہے اپنے دور کے حساب سے وہ ڈیجیٹل ہی تھے. تو آئیڈیا تو انہوں نے وہ پیلی ساڑی اوڑھی اور پھول اٹھائے, گلے میں سر میں وہ پھول پہنے, اچھا, اور اپنے استاد کے سامنے پیش ہوئے, اور انہوں نے یہ گاتے ہوئے ان کے سامنے گھومنا پھرنا شروع کر دیا, اور ساتھ وہ ناچتے رہے, میک ہم ہیپی. اور ہوا یہ کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ 5 مہینے 6 مہینے بعد بالآخر وہ مسکرائے. اچھا, اور تب سے یہ سلسلہ بھی شروع ہے. اچھا, تو لیکن پھر آگے مغلز آگے, آپ کے ہم نام آگے, انہوں نے اپنی کتابوں میں تاریخ میں اس کا ذکر کیا, اور پتنگ بازی وہ ایک شوق بنا. پھر جب برٹشرز آئے تو مغلز تو جا چکے تھے, لیکن یہ ٹریڈیشن قائم رہی. انہوں نے پولیٹیکل فائدہ اٹھایا ہوگا لوگوں کو جوڑنے کے لیے کہ لوگ چلو اس دھیان لگ رہے ہیں گڈے اڑاتے رہے, ہم اپنا کام کرتے ہیں, خواصے ہیں ان کے پیچھے نہ پڑے. یہ ہو سکتا ہے ایبسولوٹلی پاسبل. آپ کو پتا ہے میں تو ذرا اسی طرف سے سوچتا ہوں یار. ویسے میں نے ایکسپیرینس کیا یار, ابھی اب لاہور کی بسنت پہ آئیں گے. پاکستان میں میں وٹنس ہوں کہ کیا بسنت ہوتی ہے, لیکن میں ویسے یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے ریسنٹلی نا مطلب ایکسپیرینس کیا کہ یہ میں نے ایک دفعہ دبئی میں وہ جمیرہ بیچ پہ میں گیا, وہاں بڑے بڑے گڈے تھے, اور کوئی بہت ہی بڑے بڑے گڈے ساڈے تھے 8-10 انچ کا گڈا ہوتا ہے نا, وہ تو فٹاں دے وچ گڈے سن, وہ چائنا سے آتے ہیں. تو وہاں پہ گڈے تھے. تو چائنا کی بات سے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ڈریگن بنائے ہوتے ہیں, جس میں بڑے بڑے ڈریگن, اس میں واشوا پار کے کھوڑایا ہوتا ہے. تو وہ اوریجن کائٹ فلائنگ کا وہیں سے ہوا ہے, ہم نے وہیں سے یہ ٹریڈیشن پاس آن کی ہے. تو دس از مکسچر آف ڈفرنٹ سیولائزیشن. مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی فیسٹیوٹی کا بہانہ ڈھونڈا, یا ہندو جو برادری ہے انہوں نے دیکھا کہ کوئی مذہبی اس کو وہ دینے کے لیے, تو یہ ایڈیشن ہوتا رہا. ایگزیکٹلی, پہلے وہ ایک مذہبی اینگل تھا, پھر وہ ایک سیزنل یا کلچرل اینگل بن گیا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ مطلب پوسٹ پارٹیشن ہماری آئیڈینٹی کا حصہ بن گیا. گڈے اس ٹائم بھی مشہور سن, چائنا ہر دور میں کامیاب رہا ہے, کیونکہ اگر چائنا نہ ہوتا تو شاید پیپر بھی نہ ہوتا مغلوں کے پاس. صحیح بات ہے, گڈے بنتے بھی نہ. صحیح بات ہے. چلیں شفیق صاحب آپ آتے ہیں ہم اپنی بسنت, اپنی بسنت. پھر جناب جو اصل عروج ملا ہے بسنت کو وہ 80 اور 90 کی دہائی سے آنورڈز. اچھا, جب یہ کارپوریٹ ایک ٹچ اس کے اندر آیا نا, برانڈز آ گئے اس کے اندر, ایڈورٹیزمنٹس آ گئیں, پیسہ آ گیا, کانسرٹس آ گئے, اس چیز میں پھر اس چیز کو زیادہ فروغ ملا. پھر مطلب اس کو ایز اے جشن سیلیبریٹ کیا جانے لگا. لاہور کی آئیڈینٹی ایز دا سٹی آف بسنت سامنے آئی, اور پھر اس میں تھوڑا سا ایک خوفناک اینگل ایڈ ہوا, جو کیمیکل ڈور, شیشے مانجے والی ڈور. تھوڑا تیز جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نا بسنت کو پہلے وہ دیکھنا چاہتے ہیں پازیٹیوٹی. یہ بہترین تھا, لوگوں کو ایک موقع ملتا تھا, ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی, لوگ اکٹھے ہوتے تھے, چھتوں پہ جاتے تھے, اور وہاں پہ جناب اپنے رشتے داروں کو بلاتے تھے, دوستوں کو بلاتے تھے, کچھ بھی دوسرے ٹائپ دے سی بوتل بھی منگوا لیتے سن, کوئی بو کاٹا کے نعرے لگتے تھے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں, کھانے ہوتے تھے, لاہور کھانے ویسے بڑے بہت مشہور تھے, اور گڈوں کے بڑے نام ہوتے ہیں یار. یہ جو ڈیٹ تاوا, پری, چھوٹی پری اڑ گئی, پری نکل گئی. ٹھیک ہے, ویسے یہ پوڈ کاسٹ کرنے سے نا پہلے مجھے گڈا اڑانا چاہیے تھا. تو پھر ان کے ڈور استعمال کرتے ہیں, اس کے بڑے نام شام ہوتے ہیں, نام ہوتے ہیں, کوالٹیز ہوتی ہیں. ابھی تو سنا ڈور 12,000 کی ہوئی ہے, ایک لوریا رو رہے 12,000 کی پشاور میں مل رہی ہے. اچھا, وہ والی ڈور ہوگی نا, ڈور ٹوٹ گئی. تو اچھا خیر, یہ ہوتا تھا, میوزک ہوتا تھا, کھانے ہوتے تھے جو میں آلریڈی بتایا, تو مطلب بڑے مزے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. پھر کیا ہوا, اچھا یہ والا جو سیگمنٹ آپ نے بتایا نا کارپوریٹ, اس میں آ گیا, پھر جیسے انہوں نے ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا. اچھا, یہ کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی کنٹری میں جب کارپوریٹ کلچر انوالو ہوتا ہے آپ کے اسپیشلی کلچرل ایونٹ کے ساتھ یا ان دنوں کے ساتھ, اس کے ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو سوشل کنیکٹیوٹی لوگوں کی ہوتی ہے, اور سیکنڈلی بزنس بوم کرتا ہے. ابھی میں نے سنا پتہ نہیں کتنے کو کروڑوں کے گڈے بیچ دیا لوریوں نے. ایک دن پہلے دن بتایا گیا کہ جی 15 کروڑ, اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 60-65 کروڑ کا کاروبار ہو چکا ہے. اور یہ وہ ہو گئے جو انڈاکومنٹڈ, بالکل, جو بلیک میں ہو رہا ہے وہ سائٹ پہ 80 کروڑ کی تو ڈور ہی بک گئی ہوگی. صحیح بات ہے. اور جو باقی اس کے علاوہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ چھتیں بک ہو رہی ہیں 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ اندرون لاہور میں, 50 لاکھ تک کچھ جو اچھی پراپرٹیز ہیں ان کی. اس دفعہ نا انہوں نے نا بسنت کو نا تھوڑا وہ کر دیا ہے, اصل میں اس دفعہ بہت عرصے بعد ہو رہی ہے. نہیں عرصے بعد تو ہو رہی ہے, لیکن یہ فل بوم کے ساتھ ہوتی نا
تو مزہ آتا. ایگزیکٹلی مطلب لو دیکھیں آپ خوشی میں نا باؤنڈریز نہیں بنا ہاں سکتے ڈیفائن کہ بھائی صاحب تسی اپنے دند کرنے نے تے ادھا منہ کر اس طرح نہیں ہوتا. دند کڈو تے فل کڈو. اب انہوں نے کیا کیا جی میں نے سنا ہے وہ جی آپ نے ایک تو اچھی بات ہے, ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ کیمیکل والی ڈور نہیں ہونی چاہیے, مطلب تھوڑا سیفٹی کو سامنے رکھ کے, لوگ مرتے مرتے بھی بہت ہیں بالکل. لیکن دوسرا مجھے یہ میں نے سنا کہ وہ جی کسی کی تصویر نہیں لگانی, وہ تو کچھ لکھیا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اس چیز کا, نہیں کیوں نہیں کر سکتے, تو وہ 804 نہ لکھا ہو وہ نہیں کرنا تو صحیح ہے. اب مجھے تو پتہ نہیں, میں تو تھوڑا چلا سا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے, ٹھیک ہے. تو تسی جی فلاں گانا نہیں سننا, وہ گانوں کی پوری لسٹ ایک آئی ہے غالباً. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب وہ تھوڑا تھا, مطلب آپ کو نا وہ مقید باؤنڈریز لگا دی ہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. پہلے کھلا ڈولا کام ہوتا تھا. میرے خیال میں ٹھیک ہے, سیاسی پنگے بازی نہیں ہونی چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. تو ویسے لوگ اپنے محبوب کی تصویر لگا لے یا ادھر ڈوری سوٹ دیں جا کے, ہوتا ہے نا, بعض لوگ تو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں, بھائی اس دن تو آئی تیرے گڈی سٹا کا لال رنگ دی. اچھا کچھ میرا دوست تھا جب میں لاہور میں تھا نا, تو ہم بھی چھت پہ جاتے تھے اندرون لاہور نا, تو بڑی چھتوں پہ بڑا ماحول ہوتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں یار فقرا سا تو ہے, تو گڈے تو میں نے سنا بڑے مہنگے ہوتے ہیں. کہنا بھائی صاحب میں دوسرے والی گینگ میں ہوں. میں کہ دوسرے والی گینگ کون سی ہوتی؟ کہتا لوٹنے والی. زبردست. اس نے ایک دم اپنا ہتھیار نکالا, میں نے دیکھا کیا اتنا بڑا ڈنڈا سا پکڑا ہوا تھا, اس کے اوپر کنڈی سی لگائی تھی. میں کہ تو کہتا بھائی میں اتنا چیتا ہوں, چھتیں ایسے پھلانگتا ہوں اور زبردست طریقے سے گڈے لوٹتا ہوں. یہ بھی ایک اسکل سیٹ ہے. اسکل ہے. تو آپ بتائیں آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا گڈا لوٹنے کا؟ بہت بچپن میں. تو اچھا میں پنڈی بوائے ہوں, تو بچپن میں تو یہ کام بہت کیا. یار پنڈی میں بسنت ہوتی تھی پہلے, بہت ہوتی تھی. اس دفعہ میرا خیال ہے اب یہ رواج چونکہ چل پڑا ہے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں چلی ہے رسم, تو پنڈی تک بھی آئے گی ضرور آئے گی. تو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. ویسے تو رسمیں زیادہ پنڈی سے چلتی ہیں, لیکن یہ والی رسم پنڈی. یار ویسے ہماری جو عوام ہے نا, اس کو ویسے سچی میں کھلا آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ پھر ہوائی فائرنگ ہو گئی اور ڈفرینٹ چیزیں نا, مطلب یہ خود اپنے بڑا غرق کرتے ہیں, وائسز ایڈ ہو جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بسنت جو ہے اس پہ جب یہ بین ہوا, اس کی مین ریزن یہی تھی کہ ان لوگوں نے بیچ میں ڈور ایسی استعمال کرنی کیمیکل والی, لوگوں کے گلے کٹ جاتے تھے یار, اس میں بچے بھی بیچارے مر جاتے تھے. پھر چھتوں پہ جب یہ رات کو خاص کر کے کچھ بھائی صاحب ٹون میں پتہ نہیں چلتا, وہ سب نے چھت ابھی ختم نہیں ہوئی, حالانکہ چھت اگے نہیں ہوتی سی, پیر رکھ دینا سی, ٹھیک ہے. وہ مسئلے مسائل ہوئے. پھر گورنمنٹ بھی obviously مجبور ہوتی ہے کہ یار اب ان لوگوں کی جان کیسے بچائیں, تو بین ہو گیا تک گیا یہ فیصلہ. لیکن ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ شکر کر کے اگر یہ بین ہٹا ہے اور ابھی یہ کہانی سٹارٹ ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے دوسرے شہروں میں بھی جانی چاہیے. اسلام آباد میں بھی آنی چاہیے. بالکل, یہاں کی چھتیں بڑی ہیں لیکن ہوا جو ہے نا وہ مغرب کی طرف چلتی ہے. سوچیں آپ یہ بلو ایریا میں اتنے بڑے ٹاورز ہیں, وہاں سے گڈے اڑ رہے ہیں, اس کے اوپر سے تو مزہ آ جائے. تو یہ گڈے والا ہونا چاہیے. بالکل. انڈیا میں یار ویسے میں نے کبھی وٹنس نہیں کیا, ہسٹری تو وہاں سے کنیکٹڈ ہے, لیکن میں نے دیکھا نہیں جیسے کبھی لاہور کی بسنت مشہور ہے. بالکل دلی میں ہوتا ہے, لیکن ایٹ اے اسمالر اسکیل, ناٹ ایوری بڈی از انوالوڈ, لیکن دلی میں بتایا جاتا ہے کہ اس طرح منائی جاتی ہے. اب ہم اس دیکھیں, اگر میں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا میں نہیں ہوتا. انڈیا والے کیونکہ وہاں کی شروعات ہے اور وہاں کے تو ریلیجیس فیکٹر بھی ہے اس کے اندر, ان لوگوں کو بھی دھوم دھام سے منانی چاہیے. اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں یار آپ وہ کلپ بھیجنا یار, ضرور کامنٹس میں کچھ نہ کچھ ہمیں پیغامات بھیجیں. یہ جو وہ کلر آپ کے والا خاص کر کے یہ ریلیجیس کلر بھی ہے, ہندو ملتا جلتا ہے کچھ, تو اس طرح کے کلر. اور وہاں پہ سرسوں اور وہ بسنت آتی ہے تو وہاں پہ بڑے ان کے تو گیت بھی بڑے ہیں. بالکل, آپ نے جو گیت آدھا سنایا پورا سنانا چاہیے تھا. گیت ہم اپنے سناتے ہیں, ان کے گیت چھوڑیں. ہمارا جو پتنگ باز سجنا جو ہے, پتنگ باز سجنا اس کے نزدیک فریہ پرویز, پھر ابرار الحق کے بہت سے گانے اس چیز پہ آئے. ابرار الحق تو ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑتے جس میں ڈھول ہو, ان کے تو گانے میں ڈھول ہے. صحیح بات. تو اچھا, تو بسنت لاہور تک اب آ گئی. اب لاہور والوں نے کہا کہ جی بسنت منانی ہے آپ نے. یہ کمنگ جتنے ویکنڈ پہ, ایگزیکٹلی اس کمنگ ویکنڈ پہ ہے, 7-5 فروری کا بھی ہے, لانگ ویکنڈ ہو جائے گا. اور جس جوش سے لاہوریے لگے ہوئے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ کوئی لاہور میں کمرہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, ہوٹل رومز وغیرہ, لاجز, تو باقی کھانوں کی کیٹرنگ کی بکنگز ہو چکی ہیں وہاں پہ. لوگ تیار ہیں. ایون سرچ لائٹ جو ہوتی ہے, جو عام طور پہ چھتوں پہ یا اسٹیڈیمز میں یا گراؤنڈز میں لگائی جاتی ہے, لوگ اپنی چھتوں پہ لگا رہے ہیں کہ رات میں بھی یہ شوق پورا کریں گے. نہیں ویسے تو وہاں تو رات کو ہی ہوتا ہے یار, بڑا ماحول ہوتا ہے. لاہور تو لاہور تو ہماری انڈین برادری کے ہمارے بھائیوں کے قریب پڑتے ہیں. بالکل. ادھر سے امرتسر سے کچھ لوگوں کو انوائٹ کر لے یار, لنگر شنگر میں بولے یار تم بھی گڈے اڑاؤ ہمارے ساتھ. صحیح بات ہے, ہونا چاہیے. اسی بہانے ہماری کوئی دوستی بھی ہو جائے چلتی گی. ایک گڈا یہاں سے اڑے, ایک وہاں سے اڑے, ہم ان کا ایک گڈا یہاں سے اڑے, گڈی وہاں سے اڑے, تو کیسا مزہ ہے. تو میں اڈی جاواں.
तो ये हो गई बसंत. बिल्कुल. अब ये चल पड़ी, अब चल मतलब पड़ी रिस्टोर हो गई, लाहौरिये बड़े खुश हैं. बिल्कुल. एंड लेट्स होप कि अब ये अमन अमान से हो जाए, अमन अमान से हो जाए. लाहौरिये ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, हाँ. बाकी पंजाब भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, और अपनी हदूद में रह के इसको करें ताकि ये एक ट्रेडिशन बने एंड इवेंचुअली ये एक टूरिज्म का एक टाइम बने कि यार लोग बाहर मुल्कों से बसंत मनाने पाकिस्तान आए. यार इससे इकोनॉमी भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना. Exactly. मतलब कोई गुड्डे बेच रहा है, कोई डोर बेच रहा है, कोई खाने वाला खाने बेच रहा है, मार्केट में पैसे सर्कुलेट होते हैं. कल मैंने देखा जबरदस्त एक चीज, एक साहब ग्लव्स बेच रहे थे और वो अच्छा. बता रहे थे इसकी खासियत की इम्पोर्टेड ग्लव है, साथ उन्होंने लोकल भी रखा हुआ था और कह रहे थे कि जी आप इससे पतंग उड़ाएं, आपकी उंगली नहीं कटेगी. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई साहब उसको पता है कि केमिकल डोर इस्तेमाल होगी. तो ग्लव्स वाला अच्छा आइडिया है. बिल्कुल. अच्छा, बसंत में मैंने ये देखा यार सेफ्टी मेजर्स लेते हैं लोग बड़े फनी से. मैंने देखा एक साहब ना, क्योंकि टेक्निकली ये होता है जो हम विटनेस करते हैं कि लोगों ने अपने बाइक्स के ऊपर एक तार लगाई होती है ताकि वो डोर वगैरह है तो ऊपर से गुजर जाए. लेकिन एक हम जैसा बेचारा गरीब आदमी, उसने क्या किया, उसने ना वाइपर ऊपर बांधा हुआ था. इसी तरह का एक और वाकया हुआ था. तो एक बंदे ने घर से अपना शावर जो है वो उतार के उसका पाइप सामने लगाया हुआ था और उसके वो प्रोटेक्शन ले रहा था. तो उसकी बेगम पीछे ढूंढ रही होगी यार सुबह तक तो था भी किधर गए. तो यार ये वैसे सेफ्टी मेजर जरूरी है. बिल्कुल, बेशक लोगों को लेने चाहिए. अब बेशक वो जो मर्जी करें, मतलब वो कोई धागा बांध लें, तार बांध लें, वाइपर बांध लें, फुलफिल होना चाहिए. लेकिन उससे ये है कि एटलीस्ट चलो वो सेफ रहेंगे. ठीक है. और बंदे को कोशिश भी करनी चाहिए कि यार बाइक्स पे कोशिश करें उस दिन ना ही निकले. तो यार आपका प्लान है वीक साहब लाहौर जाएंगे आप? सर इंशाल्लाह कुछ सोच रहा हूँ मैं. यार आपको जाना चाहिए. बिल्कुल यार, अगर आपकी गाड़ी में जगह हो तो मुझे भी ले जाना. जरूर, इंशाल्लाह. दोस्तों, ये थी हमारी बसंत पे थोड़ी सी डिस्कशन. हम इस प्रोग्राम को एक प्लान करेंगे कि और डिटेल प्रोग्राम करें इसके ऊपर. तो गुड लक फॉर द लाहौरियंस. दुआ करें कि हम इस्लामाबाद वालों की बारी आए, हम भी गुड्डे छोटे उड़ाए. लेकिन आप तमाम लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़, चाहे वो हमारे ब्रदर मुल्क इंडिया में हो या इधर हो, प्लीज़ वो केमिकल की डोरें और इस तरह की कोई चीज़ें ना करें जिससे किसी जानी नुकसान का ख़तरा हो. और कोशिश करें कि आपके सराउंडिंग में और आप लोग महफूज रहें और इस फेस्टिविटी को एंजॉय करें. टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़. You are watching Apna Watan.